جن کو سزا کے لیے تحریری طور پر لکھ دیا جاتا ہے ان کو سزا ملتی ہے، کیا ان کی سزاؤں میں معافی یا کمی ہوتی ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی آئی اے بی جو سید امین بخاری صاحب ہیں، ہیڈ کرتے ہیں آئی جی آفس میں، بیٹھتے ہیں پورے پنجاب کے، اور پوری پنجاب پولیس جو فورس ہے اس کی شکایت اگر ان کے پاس آئے تو کس طرح سے متعلقہ افسران کو انکوائری کی جاتی ہے، کس طرح سے اس کے اوپر سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یہ ان کی زبانی جانتے ہیں۔ بخاری صاحب بہت آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر ہم تو یہی سنتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ صرف سزا لوگوں کو دیتی ہے، کیا ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ جس میں آئی اے بی جس کا نام ہے، اس میں پولیس اہلکاروں کو یا پولیس افسران کو بھی سزا دی جاتی ہے؟ آئی جی صاحب جزا کا عمل تو بہت دکھاتے ہیں اور بہت سارا نظر بھی آیا، ویلفیئر کے کام ہوئے، پروموشنز ہوئیں، ترقیاں ہوئیں، سب کچھ ہم نے دیکھا۔ آپ آئی اے بی کی تفصیل بتائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا کس طرح سے کام یہ آئی اے بی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے پورے پنجاب میں مانیٹر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن میں بتا دیا۔ آئی اے بی اسٹینڈ فار انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ وچ از اے پارٹ آف پنجاب پولیس، اور ان کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ڈسٹرکٹ مجسٹریسی ہوا کرتی تھی، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اوور سائٹ کرتا تھا پولیس کو، جو بھی ایبیوز آف پاور، ایکسیسز، پولیس کی جو زیادتیاں تھی ان کو وہ دیکھتے تھے۔ جب سے وہ سسٹم ختم ہوا، پولیس آرڈر آیا، تو اس کے بعد ایک شدت سے یہ بات محسوس کی جا رہی تھی کہ پولیس مادر پدر آزاد ہو گئی ہے، اگرچہ مختلف طریقے سے احتساب ہوتا تھا، لیکن اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایک پولیس کے اندر ہی ایک برانچ بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ، اور الحمدللہ پنجاب پولیس از دا پائنیئر ان دس فیلڈ۔ ابھی باقی صوبے ہمیں فالو کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں آئی اے بی از فلی فنکشنل، اور ان کا ہمارا ایک ایڈیشنل آئی جی ہے، میں بطور ڈی آئی جی کام کر رہا ہوں، اور میرے انڈر 3 اے آئی جیز ہیں، اے آئی جی انکوائریز، اے آئی جی انسپیکشن اور اے آئی جی کمپلین، اور اس طرح پنجاب کے 10 ریجن میں ہمارے 10 ایس ایس پیز آئی اے بی ہے۔ انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ایس ایس پی آئی اے بی ہے، ہی از انڈیپینڈنٹ، جس کو پہلے ایس ایس پی ڈسپلن کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایس ایس پی آئی اے بی از انڈیپینڈنٹ آف دا کنسرن آر پی او اینڈ ڈی پی او، اینڈ ہی از انسریبل ٹو ڈی آئی جی آئی اے بی آر ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی۔ لہٰذا اگر ان کے پاس کوئی کمپلینٹ جاتی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ کے آفیسرس کے ماتحت چونکہ نہیں ہوتا، وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی، اور جو پولیس کے پالیسی میکرز تھے اور جو سینئر افسر تھے انہوں نے ان کو بر وقت اس بات کا احساس کیا، اور پنجاب نے اس میں میدان میں سب سے پہلے آئے، اور الحمدللہ فلی فنکشنل آئی اے بی از ورکنگ۔ یہاں میں آپ کو ورکنگ کا تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ آئی اے بی کے 3 برانچز ہے، بٹ دا ہال مارک آف آئی اے بی از 1787 وچ از نارملی کالڈ ایز آئی جی پی کمپلینٹ سینٹر۔ ہمارے جو پریزنٹ آئی جی صاحب ہیں، ہی از ویری مچ ایکٹیو in this particular 1787 center, or most of the time he comes himself, sits and talks to the complainant and to the concerned police officers and officials. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آئی جی صاحب نے کئی لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا۔ 1787 ایک ایسا میکینزم ہے جہاں پہ کمپیوٹر اور آئی ٹی ٹرینڈ پروفیشنلز بچے بچیاں بیٹھے ہیں، اور وہ آل اوور پنجاب ان کو کالز بھی کی جاتی ہے، ان کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی رابطہ کیا جاتا ہے، آن لائن بھی کمپلینٹ درج کی جاتی ہے، بائی پوسٹ بھی بھیجی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان پرسن اپیئر ہو کے بھی وہ اپنی کمپلینٹ دے سکتے ہیں۔ جب یہ کمپلینٹ آ جاتی ہے، ان کو دیر اینڈ دین ہم متعلقہ جو تھانہ ہے یا آفس ہے ان کو ہم فارورڈ کرتے ہیں، اور ہر ایک کمپلینٹ کے لیے فکس ٹائم لائن ہے، وہ 24 آور سے لے کے 7 days تک ہے، ڈپینڈ آن دا نیچر آف کمپلینٹ۔ وہ ریزالو کر کے ہمیں واپس جب بھیج دیتے ہیں، تو ہم نہ صرف یہ کہ ان کی جواب کو 1787 پہ انالائز کیا جاتا ہے، بلکہ اس کمپلیننٹ سے فیڈ بیک لینے کے لیے ہم رابطہ بھی کرتے ہیں، اینڈ if he replies that I'm satisfied تو وہ کمپلینٹ فائل کر دی جاتی ہے، ادروائز اس کو ری اوپن کر کے اس سے ایک سٹیپ ابو آفیسر کے پاس بھیج دی جاتی ہے۔